دلوں کو سکون دیا کہ تمہاری فتح ہے، حوصلہ دیا. اور اسی طرح اللہ خالق کائنات نے آگے بڑی بات کی اور عقیدہ سمجھا دیا. اللہ کا نبی ہے، اس کے باوجود بھی اللہ خالق کائنات کیا اعلان فرما رہے ہیں؟ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. مدد اگر تھی تو صرف اور صرف اللہ خالق کائنات کی طرف سے تھی. اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی بھی ہستی مدد نہیں کر سکتی. اپنے رب کی بھی مدد کی ہے تو اپنے نبی کی بھی مدد کی ہے تو کس نے کی ہے؟ اللہ خالق کائنات. نبی کریم سے بڑھ کر عظیم ہستی کوئی نہیں. اس کو بھی مدد کی ضرورت پڑی. مدد کس نے کی؟ اللہ نے. رب کا قرآن ہے وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. اللہ کی طرف سے مدد تھی. العزیز وہی غالب ہے، پوری کائنات کمزور ہے. الحکیم وہی حکمت والا ہے، وہی دانا ہے. اس کے علاوہ کوئی اپنے آپ کو دنیا کا حکیم اور دانا نہ سمجھے، اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. یہ سمجھنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی مدد کر سکتا ہے، اللہ کی قسم کوئی نہیں کر سکتا. اللہ کے نبی خود یہی بات لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ کیا کرتے تھے. اللہ میرے پاس تک نہیں ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا، میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے. لا حول ولا قوت، نہ تو برائی سے بچنے کی طاقت ہے نہ نیکی کرنے کی طاقت ہے. الا باللہ، ہاں ساری طاقتیں دینے والا، ساری مددیں کرنے والا، ساری قوتیں دینے والا الا باللہ. یہ میرا صرف اللہ ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ ہم پڑھتے ہیں لیکن اس کا مطلب نہیں سمجھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری کائنات مل کر بھی کسی بندے کا ایک بال بھی گیلا نہیں کر سکتی اگر اللہ خالق کائنات اس کو بچانے پہ آئے. ہاں اگر اللہ خالق کائنات کسی کو پکڑنے پہ آئے، پوری کائنات مل کر کے، انبیاء بھی مل جائیں، فرشتے بھی مل جائیں اور ولی اللہ بھی مل جائیں، پوری کی پوری کائنات مل جائے، اللہ خالق کائنات پکڑنے پہ آ جائے، نہیں بچا سکتا. اس کی مثالیں قرآن مجید میں ہیں. نوح علیہ السلام کا بیٹا غرق ہوا پانی میں، اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کیا. اللہ کا نبی ہے، 950 سال اللہ کی تبلیغ کی، رب کے دین کی تبلیغ کی، اللہ نے پانی میں غرق کر دیا. بیٹے کو نوح علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، اللہ میرا بیٹا. اللہ نے فرمایا تیرا نہیں، یہ کافر ہے، تیرا بیٹا ہی نہیں رہا. اللہ نے تو یہ فرمایا. لیکن ہمارے ہاں کیا نعرہ لگتا ہے؟ رب کا پکڑا محمد چھڑائے، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا. نعوذ باللہ من ذالک. کہاں تک یہ ظلم والی باتیں ہو رہی ہیں کہ اللہ خالق کائنات یہ فرما رہے ہیں وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. مدد تو اللہ کی تھی. اگر اللہ کے نبی خود اپنے ہاں کچھ بھی کر سکتے ہوتے تو یہ رو رو کر اللہ کے التجائیں کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کو یہ واسطے کیوں دے رہے ہیں؟ اللہ تیری مدد کا، تیرے وعدے کا واسطہ ہے کہ میری یہاں پر مدد فرما. پھر اللہ خالق کائنات نے پھر فرمایا کہ یہ تو میں نے تم کو تسلی دی. اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. کہ اللہ خالق کائنات کو جب تم پکار رہے تھے، اللہ خالق کائنات نے قرآن مجید میں کس انداز میں یہ بات ذکر فرمائی؟ اذ تستغیثون ربکم، جب تم مدد کے لیے اپنے رب کو پکار رہے تھے. استغاث یستغیث، استغاثتاً مدد طلب کرنا کسی سے. جب تم مدد کے لیے اپنے رب سے رب کو پکار رہے تھے، کیا ہوا؟ فاستجاب لکم، اللہ نے تمہاری اس پکار کو قبول کر لیا. پتا کیا چل جائے؟ سوالی کون ہے، مدد مانگنے والا کون ہے، مدد کرنے والا کون ہے، پتا یہ چل جائے. اللہ کے نبی کو یہ فرمایا کہ تم مدد مانگنے والے ہو، مدد کرنے والا اللہ ہے. فاستجاب لکم ربکم، اللہ نے تمہاری پکار کو سنا، قبول کر لیا. پھر اللہ خالق کائنات نے فرمایا انی ممدکم، میں تمہاری مدد کروں گا بألف من الملائکۃ مردفین،
1000 فرشتے کے ساتھ کہ جو طے بطے اتر رہے ہوں گے، طے بطے اتر رہے ہوں گے 1000 فرشتے کے ساتھ. یعنی اگر ضرورت پڑی تو میں 3000 بھی بھیج دوں گا، اس سے بھی زیادہ ضرورت پڑی میں 5 بھی بھیج دوں گا، لیکن 1000 فرشتہ بھیجا. اور اسی طرح اب یہ تسلی ہو گئی، کفار ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر رعب ڈال دیا. اب رات ہے، بارش ہو گئی. بارش ہوتی ہے کیا ہوتا ہے؟ مسلمانوں والی جگہ جو ہوتی ہے وہ ریتلی، دوسری جگہ چٹیل میدان ہوتا ہے کافروں والا. بارش پڑی، کفار والی جگہ جو ہے پانی کی وجہ سے پھسلن بن گئی. مسلمانوں ریت والی جگہ پر تھے مسلمان، وہ جگہ اور مضبوط ہوگی، ریت پر جب پانی پڑتا ہے پکی ہو جاتی ہے. مسلمانوں کے پاؤں جم گئے، ان کے حوصلے بڑھ رہے ہیں، کفار کے حوصلے جو ہیں وہ ٹوٹ رہے ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہاں پر ایک اور بندہ حکیم بن حزام، وہ بندہ آ کر کے نا ان کو کہتا ہے کہ واپس لے چلو لشکر کو. اتبا بن ربیعہ کو آ کر کے کہتا ہے لشکر کو نا واپس لے چلو.